اسلام کے قذابوں کی داستان اسود انصا قسط نمبر 3۔ ادھر کچھ عرصے سے جنگ و جدل کا سلسلہ بھی بند تھا اور قیس مرادی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اسے مسلمانوں سے جنگ کے لیے نئے احکامات نہیں مل رہے تھے، اور اسود انصا بھی اس شک و شبے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کے آدمی کچھ عرصے سے قابل اعتبار نہیں رہے تھے، اور یہ اس کی ذہانت تھی یا کچھ اور کہ جب بھی قیس مرادی نے مسلمانوں سے اسود انصا کے خلاف باتیں کی، اسود انصا کو اس کی خبر ہو گئی، یہاں تک کہ فیروز دہلوی اور حشنس دہلوی بھی اسود انصا کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ ان کی اپنے خلاف مصروفیات کا اسے علم رہتا تھا، اور جب بھی اس نے ان دونوں کو محل میں دیکھا، یہ کہا کہ میرے موکلوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ اچانک اسے اس کے موکلوں نے بتایا کہ مقامی مسلمان بھی اسود انصا کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو طلب کیا، انہوں نے بتایا تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نبی ہوں اور میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، موکل بھی میرے قبضے میں ہے، اور یہ مجھے ہر اس بات سے مطلع کر دیتے ہیں جو لوگ میرے خلاف سوچتے ہیں اور میرے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، میرے موکل مجھے اس سے خبردار کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس سے انکار نہیں کیا کہ وہ اسود انصا کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ جواب میں کہا ہم لوگوں پر تیرے ماننے والے جو ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا ہم اس کے خلاف آواز بھی بلند نہ کریں؟ اسود انصا نے دھمکی دی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یمن میں کسی بھی مسلمان کو نہ رہنے دوں، کیونکہ تم لوگ میرے علاقوں میں رہو گے تو میرے ماننے والوں سے بدمزگی بھی ہوگی، تلخیاں بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے اور فسادات بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم خود ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے جس دن یہ محسوس کر لیا کہ اب ہمارے لیے یمن میں امن و سکون نہیں رہ گیا اور دینی معاملے میں ہم پر زبردستی کی جا رہی ہے، تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اسود انصا نے نہایت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور ان مسلمانوں کو سمجھایا دیکھو میں نے نبوت کا اعلان اس لیے کر دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا تھا، میرے پاس فرشتوں اور موکلوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور میں پورے یمن کے حالات سے باخبر رہتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کیا سوچ رہا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فیروز دہلوی اور حشنس دہلوی میرے خلاف کس قسم کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں نے میرے وزیر قیس مرادی سے رابطہ قائم کر رکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یمن میں میرے خلاف کئی قوتیں متحد ہو چکی ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وہ مجھے لمحہ بلمحہ واقعات اور سازشوں سے باخبر کرتا رہے گا، اور میں فتنوں کا سر کچلتا رہوں گا۔ تم سب کو میرا مشورہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور آزادی سے بے خوف و خطر رہتے رہو۔ مسلمان خاموشی سے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر چند نے قیس مرادی سے خفیہ ملاقات کی، اسے بتایا تیرا تو عنقریب کام تمام ہو جائے گا، تیری جگہ عمر بن مادی کرب کو وزیر اور سپہ سالار مقرر کر دیا جائے گا، اس لیے اگر تو اس جھوٹے انسان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے تو کر گزر، ورنہ یہ سمجھ لے کہ تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ قیس مرادی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ بظاہر میں وزیر بھی ہوں اور سپہ سالار بھی، لیکن میں ان دونوں عہدوں سے اسود انصا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ فوج بظاہر میرے احکامات کی تابع ہے، مگر وہ فوج اسود انصا کی امتی بھی ہے، اور وہ اسود انصا کے خلاف میرے کس حکم کی تعمیل نہیں کرے گی۔ مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا تم جب چاہتے ہو اسود انصا تک پہنچ جاتے ہو، کیونکہ اس سے بے حد قریب ہو، اس لیے تم ہم سے مل کر منصوبہ بندی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی منصوبہ تو بتاؤ۔ قیس مرادی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، لیکن دو افراد ایسے تھے جو انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، اور یہ دونوں دہلوی جوان تھے۔ قیس مرادی ان دونوں سے ملتے ہوئے گھبراتا تھا، کیونکہ کئی بار اس قسم کی ملاقاتوں کی خبر اسود انصا کے بقول اس کے موکل اسے دے چکے تھے۔ جب اس نے اپنے اس منصوبے اور اس کے مضمرات پر مسلمانوں سے بات کی تو ایک مسلمان نے قیس مرادی سے کہا میں اس جھوٹے کے فرشتوں اور موکلوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں، وہ اس طرح جاہلوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں۔ اپنے اندازے کے مطابق اس کے موکل اور فرشتے اس کے پیروں اور اس کے نبی ماننے والے پرستار ہیں جو ہر طرف موجود ہیں، اور عجیب و غریب خبریں اسے پہنچاتے رہتے ہیں۔ قیس مرادی نے پوچھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے وضاحت سے بتاؤ۔ مسلمانوں نے بالتفصیل بتایا دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اس وقت ہماری اس گفتگو کے درمیان صرف چند مسلمان اور تو ہے، یا اسود انصا کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی شخص موجود نہیں، اس لیے ان باتوں کی خبریں اسود انصا تک نہیں پہنچے گی۔ قیس مرادی اس پر غور کرنے لگا اور کچھ دیر بعد کہا لیکن جب میں فیروز دہلوی اور حشنس دہلوی سے باتیں کرتا ہوں تو یہ خبریں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ یہ دونوں مجھ سے ملتے ہیں تو چوتھا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان نے کہا محل میں اس کی جاسوسی کا جال بچھا ہوگا جس سے تو واقف نہیں ہوگا۔ قیس مرادی نے حیرت سے آنکھیں کھول لی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا
اگر یہ خبریں بھی اسود انصا تک پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ موکل اس کی مدد کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے پوچھا، اب تو ایک بات بتا، جیسا کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ شہر بن بازان کی بیوہ بھی اسود انصا کے خلاف ہے اور کسی حد تک وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئی ہے، میں پوچھتا ہوں اسود انصا کی یہ موکل کیسے ہیں؟ جو کچھ ان کی آنکھوں اور ناکوں کے نیچے ہو رہا ہے اس کی ان موکلوں کو کوئی خبر نہیں۔ موکل یہ تو بتا دیتے ہیں کہ فیروز دہلوی اور حشنس دہلوی اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ موکل اسود انصا کو یہ نہیں بتاتے کہ اس سازش میں بیوہ آزاد بھی شامل ہے۔ اب قیس مرادی کی سمجھ میں یہ بات کھل کر آ گئی کہ اسود انصا کے پاس نہ تو فرشتے آتے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے قبضے میں کوئی موکل ہے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں مان لی، مگر سوال یہ ہے کہ اسود انصا پر کس طرح قابو پایا جائے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، یہ کام تمہاری مدد سے تو ہو سکتا ہے، مگر تم تنہا یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ مختصر سی مشاورت بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی، لیکن قیس مرادی بہت بے چین تھا اور اس سے ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اپنی آغوش پا کیے تیزی سے اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اسود انصا کے خلاف جس سے بھی بات کرے اس طرح کرے کہ وہ کوئی غیر متعلق شخص نہ ہو۔ چنانچہ وہ کئی دن تک فیروز دہلوی سے ملاقات کرنے کا خواہاں رہا، مگر کوئی ایسا موقع میسر نہ آیا جس کا وہ طلبگار تھا۔ آخر ان تینوں کی ملاقات شہر کے باہر ایک باغ میں ہوئی۔ اس باغ میں ان تینوں کے سوا چوتھا شخص کوئی نہ تھا۔ قیس مرادی نے کسی تمہید کے بغیر کہا، آپ لوگ اسود انصا کے خاتمے کا کوئی جامع منصوبہ نہیں بناتے اور موت میری طرف بڑھی چلی آ رہی ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ فیروز نے یہی بات حشنس سے کہی اور کہا، ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ شہر بن بازان کی بیوہ کے بغیر ناممکن ہے۔ میرے تن و توش اور صحت مندی سے اسود انصا گھبراتا ہے، اس لیے مجھے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تم آزاد کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ ہم اسود کو کس طرح ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ حشنس نے کہا، وہ خوش تو مجھ سے بھی نہیں، اور ایک آدھ بار مجھے بھی منع کر چکا ہے کہ میں محل میں آیا جایا نہ کروں، مگر ٹھیک ہے، اس بڑے کام کے لیے اس قسم کے خطرات تو مول لینا ہی پڑیں گے۔ حشنس دہلوی کو اسود انصا کے معمولات کا علم تھا کہ یہ شخص آزاد کے پاس کس وقت ہوتا ہے اور کس وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ایسے وقت میں یہ آزاد کے پاس پہنچ گیا جبکہ اس کے پاس اسود انصا نہیں تھا۔ اس نے آزاد سے کہا، بہن مجھے کسی ایسی جگہ بٹھا جہاں اسود کا خطرہ نہ ہو۔ آزاد اسے محل کے کیسے کمرے میں لے گئی جہاں آس پاس کوئی نہ تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آزاد نے حشنس دہلوی کو سمجھایا، دیکھ حشنس، تجھے مجھ سے جو کام بھی ہو فوراً کروا لے، کیونکہ اسود انصا نے ہم سب کو شک و شبے کی فہرست میں لکھ دیا ہے، اس لیے کسی بھی دن ہماری شامت آ سکتی ہے۔ حشنس نے کہا، دیکھ بہن، ایک بات کئی بار دہرانے سے کچھ حاصل نہیں، لیکن میں اب جو بات کہنے والا ہوں بظاہر وہ کئی بار کہی جا چکی ہے، لیکن میں وہ بات کہوں گا ضرورتاً کہ تیرے جذبات اور جذبہ انتقام کو تسکین پہنچے۔ آزاد نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وقت ضائع نہ کر، جو کچھ کہنا ہے جلد از جلد کہہ دے۔ حشنس نے کہا، بہن تم جانتے ہو کہ یہ لعین اسود انصا تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور تمہیں جبرن و قہرن گھر میں ڈال رکھا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اسے جلد از جلد راہ سے ہٹا دیا جائے، اور یہ کام تمہاری مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ آزاد نے کہا، واللہ میرے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اسود انصا نابکار سے بڑھ کر مکروہ اور قابل نفرت کوئی اور چیز نہیں۔ یہ کم بخت نبوت کا مدعی، مگر حالت یہ ہے کہ نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محرمات سے پرہیز ہے۔ منصوبہ بنانا تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہو خود منصوبے بنا لو اور ان سے مجھے مطلع کر دو۔ حشنس نے کہا، دیکھو بہن، ہم اس شخص کو باہر تو کہیں نہیں مار سکتے، واردات کے لیے لے جا کے یہی محل رہ جاتا ہے، اس لیے اب جو کچھ کرنا ہے تجھے کو کرنا ہے۔ محل میں اسود انصا یہاں کہاں رہتا ہے، شام کو کہاں ہوتا ہے، صبح کو کہاں چلا جاتا ہے، رات گئے کس کے پاس ہوتا ہے، اس کے ان معمولات کی روشنی میں ہم تیرے مشورے سے کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ آزاد نے کہا، اب تم لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس یہی 8-10 دن اور۔ حشنس نے پوچھا، تو اب مجھے تجھ سے کب ملنا چاہیے؟ آزاد نے جواب دیا، میں کسی نہ کس طرح تمہیں خود بلوا لوں گی۔ حشنس ادھر سے مطمئن ہو کر چپ چاپ محل سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اسود انصا نے آزاد کو بلوا لیا اور اس سے پوچھا، یہ حشنس دہلوی منع کرنے کے باوجود تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ آزاد نے جواب دیا، اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب آپ مجھ سے اس قسم کے سوالات نہیں کر سکیں گے۔ اسود انصا نے ذرا حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ آزاد نے جواب دیا، میں نے جب سے دیکھا ہے کہ میں ان دونوں کے سلسلے میں آپ کے دل سے شبہات دور نہیں کر سکتی تو متبادل یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو دہلی بھیج دیا جائے۔ اسود انصا نے خوشی کا اظہار کیا اور نہایت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔
اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تو اب ان دونوں سے ہر روز مل سکتی ہے۔ اسود انصا کی اس اجازت سے آزاد کو بہترین منصوبہ بندی کا وقت مل گیا، لیکن اسود انصا نے آزاد سے کہا اگر یہ دونوں مجھ پر ایمان لے آئیں تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ ان دونوں نے یمن میں تو میرے لیے کچھ نہیں کیا شاید، اس لیے یہاں ان کی بحیثیت مسلمان عزت ہے، وقار ہے، اور یہی باتیں انہیں میرا دن اختیار کرنے سے روکتی ہیں۔ مگر اب یہ جبکہ یہ دونوں عالم جانے والے ہیں، ان سے کہو کہ وہ میرے لیے کام کرے، میں ان کی مالی مدد کروں گا، اور یہ دیلم اور اس کے آس پاس کے جو علاقہ فتح کریں گے میں ان کا مالک بنا دوں گا۔ آزاد نے کہا میں آپ کے منصوبے کا ذکر ان دونوں سے کر دوں گی، اگر وہ راضی ہو گئے تو میں ان دونوں کو آپ سے ملوا دوں گی۔ اب آزاد بہت خوش اور مطمئن تھی کہ سیاد اپنے دام میں خود آتا جا رہا تھا۔ اسود انصا یمن پر قابض ہو جانے کے بعد یمن سے باہر نکلنے کی فکر میں تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اپنے قابل اعتماد لوگ مشتبہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک اسے جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھی ان میں قیس مرادی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن قیس مرادی کے سلسلے میں جو خبریں آ رہی تھی وہ ایسی نہ تھی کہ قیس مرادی کو اب بھی فتوحات کی ذمہ داریاں سونپی جاتی۔ خاص کر مسلمانوں نے قیس مرادی کو بالکل مشکوک اور نامقبول بنا دیا تھا، اور اسود انصا سے اس سے اتنا بدظن ہوا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس شخص کو راہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کا متبادل اس کے پاس موجود تھا، لیکن اسود انصا کے بقول اس کے موکل نے سے یہ بھی بتایا تھا کہ قیس مرادی کے سلسلے میں خوب سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ وہ اسود انصا کے لیے بہت اہم اور کارآمد آدمی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی آخری قدم اٹھانا ہی ہے تو پہلے اسے بلوا کر صفائی کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ اسود انصا نے ہنگامی طور پر ایک قاصد کو بھیج کر قیس مرادی کو بلوا لیا۔ اس پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج قیس مرادی سے جو بھی باتیں ہوں گی ان سے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر قیس مرادی نے اسے قائل کر دیا تو قیس مرادی کو نئی کمان دے کر نئے محاذوں پر بھیج دیا جائے گا، اور اگر وہ اس کے معیار اور کسوٹی پر پورا نہ اترا تو اسے آج بھی ضرور قتل کیا جائے گا۔ قیس مرادی بھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، اسے بھی ان معاملات میں خاصا شعور حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے 10 مسلح اور طاقتور جوان اپنے ساتھ لیے اور اسود انصا کے پاس روانہ ہو گیا۔ شہر کے پھاٹک پر انہیں روکا گیا تو قیس مرادی نے دربانوں کو دھمکی دی مجھے اپنے ان 10 ساتھیوں کے ساتھ اندر جانے دیا جائے کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا، مجھے بلوایا گیا ہے۔ دربان اپنے نبی کے وزیر اور سپہ سالار سے مروب ہو گئے اور اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر ایک شخص نے قیس مرادی سے تنزن پوچھا تو اپنے نبی سے اپنی طلبی پر ملاقات کرنے آیا ہے یہ جنگ و جدل کرنے؟ قیس مرادی نے اس کے سوال کو ہنسی مرادر کہا ہم جنگ صرف مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ جب انہیں اسود انصا کے سامنے پیش کیے گیا تو اسود انصا کی پیشانی پر غم و غصے کی شکنیں پڑ گئیں اور قیس مرادی سے جواب طلب کیا قیس میں نے تجھے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آنے کے لیے منع کیا تھا، میں جنگجو سواروں کا یہ آنا کس طرح مناسب نہیں۔ قیس مرادی نے جواب دیا جناب عالی آپ جو کام مجھے سونپ رہے ہیں اس کے لیے میرا تنہا آنا کس طرح مناسب نہیں۔ اسود نے پوچھا میں تیرے سپرد کون سا کام کرنے والا ہوں تجھے کیا معلوم؟ کیا میری طرح تیرے پاس بھی کسی موکل کی آمد شروع ہو گئی ہے؟ قیس مرادی نے کہا میں ٹھہرا ایک گناہگار انسان جو اپنے نبی اور اپنے آقا کی انتہائی خدمت انجام دینے کے باوجود اس کا اعتماد حاصل نہیں کر سکا۔ میرے پاس کسی موکل کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ میں 10 مسلح سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر کیوں آیا ہوں، تو اس کے مثبت اور منفی دو پہلو ہیں۔ منفی پہلو تو یہ ہے کہ آپ میری گرفتاری یا میرے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو آپ کو اس کے آدمی نہ بلوانے پڑیں اور میرے ہی آدمیوں کے ذریعے میری تکہ بوٹی کروا دیں اور مجھے اس الجھن سے نجات مل جائے کہ میرا نبی میرے ایمان پر شبہ کرنے لگا ہے۔ اسود انصا نے کہا یہ تو ہوا منفی پہلو، مثبت پہلو کیا ہے اب مجھے وہ بھی بتا دے۔ قیس مرادی نے جواب دیا اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ اکثر یہ فرما چکے ہیں کہ یہ کچھ لوگ آپ کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں، مثلاً فیروز دیلمی، حشنس دیلمی اور بہت سے مسلمان۔ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، میں ان 10 آدمیوں کی مدد کے ان کا صفایا کر دوں گا۔ اسود انصا اس کی باتوں سے بہت خوش ہوا، کہنے لگا میں اپنے موکلوں کی خبروں سے پریشان ہو رہا ہوں اور وہ مجھے مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ تو میرے قتل کی سازش میں شریک ہے اور ہر مرتبہ مجھ سے جھوٹ بول کر صاف بچ کر نکل جاتا ہے۔ اس بار میرے موکل نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کٹوا دوں ورنہ تو مجھے قتل کرا دے گا۔ قیس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دے اور کہا میرے یہ ہاتھ حاضر ہیں، آپ انہیں کٹوا دیں، اور جب میرے ہاتھ کٹ رہے ہوں گے تو میں آوازیں بلند کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ناحق میرے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ اسود انصا گھبرا کر پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا موکل جھوٹا ہے؟ قیس مرادی نے نہایت عاجزی سے عرض کیا نہیں میں آپ کے موکل کو جھوٹا کہہ کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا،
آپ کا موکل سچا ہے، لیکن وہی میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ وہی جس طرح بھیجی گئی ہو، موکل اور فرشتے اس کے القاء میں آپ کو شک و شبے میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کسی بات کو یقینی سمجھ کر ڈر جاتے ہیں، بس یہیں سے غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے پھر معلوم کریں کہ میں جو کچھ ہوں اس کی اصلیت کیا ہے، میرے قتل میں اجلت سے کام نہ لے۔ اسود انصا اس کی باتوں سے قائل ہو کر کہا، اگر وہی کے بعد اس بار بھی تو گناہگار ٹھہرا تو میں تجھے فوراً قتل کرا دوں گا۔ اب اسود انصا کے سامنے فیروز زیلمی اور حشنس زیلمی کے معاملات تھے۔ قیس مرادی بس ضد تھا کہ ان دونوں کو قتل کرا دیا جائے، مگر اسود انصا کو ان دونوں کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہیں کس طرح قتل کروا سکتا تھا۔ بدرجہ مجبوری سکھ دیا، ٹھیک ہے، اگر تجھے ان دونوں پر شبہ ہے ان کا ہماری راہ سے ہٹ جانا مناسب ہے تو میں 2-4 دن میں یہ کام کر دوں گا۔ لیکن کچھ سوچ کر اسود انصا نے منع کرتے ہوئے کہا، جب تک میں نہ کہوں تم یہ کام مت کرنا۔ اسود انصا نے کئی بار حشنس کو بلوایا مگر وہ نہیں ملا اور یہی کہلوایا کہ آپ کا کام دیلم اور اس کے نواح میں کس طرح انجام دیا جائے گا، میں اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ فیروز زیلمی ایک بار نہایت خاموشی سے آزاد کے پاس پہنچا اور پوچھا، دیکھ بہن، اب ہمارے پاس بالکل وقت نہیں، تو ہماری کیا مدد کرے گی؟ صرف یہ بتا دے، باقی کا کام ہم کر لیں گے۔ آزاد نے اسے محل کے ایک حصے میں لے جا کر آہستہ سے بتایا، یہ اس خبیث کی خوابگاہ ہے، اس خواب میں داخل ہونے کے لیے اندر سے کوئی راستہ نہیں ملے گا، تجھے باہر سے وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ فیروز کچھ دیر سوچتا ہے پھر پوچھا، میں باہر سے خوابگاہ میں کس طرح داخل ہوں گا؟ آزاد نے جواب دیا، نقب لگا کر چوروں کی طرح، کیونکہ اس بدماش نے اندر جو پہرا بٹھا رکھا ہے وہ سب اس کے جانثار ہیں، اس کی موجودگی میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ فیروز زیلمی نے کہا، میں 2 دن بعد حشنس کے ساتھ اسود انصا سے ملاقات کروں گا اور جائزہ لوں گا کہ اسے کس طرح مارا جائے۔ آزاد نے اسود انصا کی بعض عادتیں بتائیں۔ اسے بہت جلد نیند آ جاتی ہے اور بظاہر یہ انتہائی گہری نیند سوتا ہے۔ خراٹے لینے کی عادت ہے اور یہ خراٹے غیر معمولی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کافی زور سے اور کافی دور سے سنے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب تو نقب لگا کر اس کی خوابگاہ میں داخل ہونا چاہے گا، تجھے ایک جھری ہی سے خراٹوں کی آوازیں آنے لگے گی۔ اس وقت تو گھبرا بھی سکتا ہے، مگر تجھے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اندر داخل ہوتے ہی اپنا خنجر یا تلوار اس کے پیٹ میں اتار دینا ہوگا، اس وقت تک اس کا دم نکل چکا ہوگا۔ بس اس دوران یہ ڈر ضرور رہے گا کہ کہیں اس کی چیخوں پکار سن کر اس کی خدمتگار اس کے پاس نہ پہنچ جائے اور تجھے اکیلے ان میں سے کئی کی مزاحمت شروع ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا۔ فیروز نے جواب دیا، میں خوابگاہ میں جنگ و جدل کا قائل نہیں ہوں، پہلے ہی میں اسود انصا کے ڈیل ڈول اور جسم کا اندازہ لگا چکا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو اس پر ایسا حتمی اور قطعی وار کروں گا، کسی طرف سے ناکامی یا ہنگامے کا شبہ تک کسی کو نہ ہوگا۔ آزاد نے کوئی سوچتے ہوئے کہا، ایک اور کام ہے اور وہ کام حشنس ہی انجام دے سکتا ہے۔ فیروز نے پوچھا، یعنی میں وہ کام نہیں کر سکتا؟ آزاد نے کہا، تو اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں آ جائے گا، جبکہ حشنس پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ فیروز نے کہا، یعنی اس کا کچھ اتا پتا؟ آزاد نے جواب دیا، میں اسود سے کہوں گی، اس کی خوابگاہ باہر سے کمزور ہے، اس لیے اس کی دیوار دوہری ہونی چاہیے، یعنی دیوار کے سامنے ایک اور دیوار اٹھا دی جائے۔ فیروز ہنسنے لگا، عجیب دماغ ہے تیرا بھی، یعنی مجھے تو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ میں باہر سے نقب لگا کر اس خبیث کی خوابگاہ میں داخل ہو جاؤں، اور اسود کو یہ مشورہ دے گی کہ دیوار کمزور ہے، اس کے سامنے ایک اور دیوار کھڑی کر دی جائے۔ تو نے یہ مشورہ میرے مفاد میں دیا ہے یا اسود انصا کے مفاد میں؟ آزاد نے پوچھا۔ چلیے جناب، میں اسود کو کوئی مشورہ نہیں دیتی، اب آپ نقب لگا کر دکھائیں۔ فیروز زیلمی نے کہا، نقب لگا کر خوابگاہ میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں، اگر یہ کام رات کو بھی کیا جائے تب بھی اسود کے پہرے دار رکاوٹ بن جائیں گے۔ آزاد نے کہا، تب پھر میرے مشورے کو غور سے سن، نقب لگانے کا سارا کام دن میں ہو سکتا ہے اور کوئی اس کی مزاحمت بھی نہیں کرے گا۔ فیروز کو جلدی تھی کہ جو بات بھی کی جائے مختصر ہو، اس لیے اسود انصا کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت آ جائے اور فیروز زیلمی کو محل سے رخصت کر دے۔ بہن آپ کو جو بھی مشورہ دے رہا ہو فوراً دے دے، کیونکہ میرا دیر تک یا رہنا ہم دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ آزاد نے کہا، تب پھر میری بات غور سے سن، میں نے محل کے خاص آدمی کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے، وہ بھی اسود کے خلاف اور قیس مرادی کا ہمدرد ہے۔ جب میں اس خبیث کی خوابگاہ کی دیوار کے متوازی دوسری دیوار تعمیر کرنے کا مشورہ دوں گی تو مجھے یقین ہے وہ میرے مشورے کو فوراً قبول کر لے گا اور یہ کام اسی معتمد کے حوالے کر دے گا جو درپردہ اسود انصا کا مخالف قیس مرادی اور میرا ہمدرد ہے۔ وہ یہ کام ایسے مزدوروں سے لے گا جو اسود انصا کے دشمن ہیں۔ کچھ لوگ متوازی دیوار کھڑی کریں گے اور کچھ لوگ خوابگاہ کی دیوار میں نقب لگائیں گے۔ دیوار میں نقب اتنی ہوشیاری سے لگے گا
کہ جب تو رات کو اس نقب کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہے گا تو یہی مزدور اس وقت بھی تیرے معاملے میں مددگار ہوں گے اور تو ان کی مدد سے بآسانی اسود انصا کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس مشورے سے فیروز دہلوی کو پہلی بار آزاد کی ذہانت کا اندازہ ہوا تھا۔ جاتے تھے کہنے لگا، جب اس منصوبے پر کام شروع ہوگا تو آپ مجھے بھی کس طرح ان آدمیوں سے ملوا دیں گی، اس مہم میں میرے معاون اور مددگار ہوں گے۔ لیکن اسی وقت اچانک خلاف امید اسود اندر داخل ہوا اور فیروز دہلوی کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ غصے میں آگے بڑھا اور فیروز دہلوی کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، لیکن فیروز دہلوی کی صحت و تندرستی سے مروب ہو گیا۔ جب میں نے تم لوگوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ مجھے تمہاری یہاں آمد و رفت پسند نہیں، تو تم لوگ کسی کو کچھ بتائے بغیر اندر کیوں آ جاتے ہو؟ آزاد نے حیرت سے سوال کیا۔ یوں تو آپ کے موکل ساری بری خبریں آپ تک پہنچا دیتے ہیں، مگر وہ خوشی کی کوئی بات آپ تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ فیروز جانے لگا تو آزاد نے اسے روک لیا اور اسود سے کہا، فیروز اور حشنس دیلم جانے والے ہیں، یہ وہاں آپ کے دین کے لیے کام کریں گے، اس وقت یہی بتانے آیا تھا، مگر آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ اسود انصا نے کہا، لیکن یہ دونوں ابھی تک تو بے دین ہیں اور انہوں نے ابھی تک میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، پھر میرے دین کے لیے کیا کام کریں گے؟ آزاد نے جواب دیا، فی الحال یہ دونوں ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کا دین اختیار کر لیا تو ان کے سارے عزیز اور رشتہ دار جو مسلمان ہیں ان کا سماجی مقاطعہ کر دیں گے، لیکن دیلم روانہ ہونے سے 2-4 دن پہلے یہ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اسود انصا نرم پڑ کر کہا، مجھے حیرت ہے کہ میرے موکلوں نے مجھے یہ خبریں کیوں نہیں پہنچائی۔ آزاد نے کہا، فیروز نے بھی میرے اس خیال سے اتفاق کیا ہے کہ آپ کی خاکباہ کی بیرونی دیواروں کے متوازی ایک اور دیوار تعمیر ہونی چاہیے تاکہ بداندیش آپ کی خوابگاہ کی بیرونی دیوار کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فیروز کہتا ہے کہ میں یہ مبارک کام اپنی نگرانی میں کروا دوں گا۔ اسود انصا نے بے پرواہی سے کہا، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ میرے اس محل کے پہرے دار اور محافظ کسی بداندیش کو میری خوابگاہ کے بیرونی حصے سے اندر آنے نہیں دیں گے، ویسے میں اپنے موکلوں سے مشورہ کروں گا۔ فیروز دہلوی جانے لگا تو اسود نے تند و تیز لہجے میں کہا، اب تو میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آئے گا، جس روز تو میری نبوت کا اقرار کرے گا اور میرے دین میں داخل ہو جائے گا اس وقت تجھے محل میں آنے جانے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ آزاد کو اسود انصا کی یہ بات بہت بری لگی اور وہ روٹ کر ایک طرف جانے لگی تو اسود نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور پوچھا، تو کیوں خفا ہو گئی؟ آزاد نے جواب دیا، آپ اپنوں پر بھی شبہ کرتے ہیں۔ اسود انصا نے کہا، میں شبہ نہیں کرتا، میرے ہر کام میں فرشتے اور موکل میرے مشیر ہوتے ہیں۔ تو نے فیروز اور حشنس کے بارے میں جو کچھ بتایا، جب تک میرے موکل اس کی تصدیق نہیں کریں گے میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا۔ آزاد نے فیروز سے کہا، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو اپنی نگرانی میں اپنے نبی کی خوابگاہ کی بیرونی دیواروں کے متوازی دوسری دیواریں تعمیر کرانے کا کام شروع کرا دے۔ موکل ان دونوں کے بارے میں جب کچھ بتائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ فیروز کچھ ناراض اور خفا چلا گیا۔ اسود انصا نے آزاد کو سمجھایا، میں جانتا ہوں کہ تو بے حد عقل مند عورت ہے، مگر افسوس کہ تیرے پاس نہ تو کوئی فرشتہ آتا ہے اور نہ ہی کوئی موکل، اس لیے تو یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آزاد نے کسی قدر بے چینی سے کہا، کچھ بھی ہو، میں آپ کی خوابگاہ کی بیرون دیوار کے مقابل دوسری دیواریں ضرور تعمیر کراؤں گی اور یہ کام بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اسود انصا چلا گیا اور آزاد نے اسی وقت سے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔